بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید آپ کے اپنے چینل ٹرو ورڈز بائی ہارٹ میں۔ یہ واقعہ مشہور زمانہ عالم محدث و مفسر خاندان کے مایہ ناز فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی قدس سرہ کے ایک مرید کا ہے۔ حضرت کا یہ مرید دہلی سے کسی باہر کسی نواحی بستی میں رہتا تھا۔ ایک دن وہ مرید کسی ضرورت سے دوسرے گاؤں جا رہا تھا۔ جب وہ اپنی بستی کی آبادی سے کافی دور نکل گیا تو اسے دور سے ایک بڑے گھنے درخت کے نیچے سفید کپڑوں کی ایک گٹھڑی سی رکھی ہوئی نظر آئی۔ جب وہ اس گٹھڑی کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سفید برقعے میں لپٹی ہوئی ایک عورت بیٹھی ہے۔ اسے یہ منظر دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ یہ عورت یہاں سنسان جنگل میں تنہا کیوں بیٹھی ہے۔ وہ اس کے قریب گیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہاں سنسان جنگل میں تنہا کیوں بیٹھی ہے۔ یہ سنتے ہی عورت نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دی اور کہنے لگی، میں ایک دکھیا اور ستائی ہوئی عورت ہوں۔ میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ اب میں مجبور ہو کر دہلی جا رہی ہوں تاکہ وہاں کسی نیک آدمی سے شادی کر کے عزت کی زندگی گزار سکوں۔ مرید بولا، شادی کا تو میں بہت خواہش مند ہوں، لیکن فی الحال میں بے روزگار ہوں، اس لیے ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ عورت بولی، اگر واقعی تم شادی کے لیے تیار ہو تو تم خرچ کی بالکل فکر مت کرو، یہ ذمہ داری میری ہے، بس تم مجھ سے شادی کر لو۔ وہ مرید عورت کے حسن و جمال کا تو پہلے ہی گریودہ ہو گیا، اور اب جب اس نے یہ سن لیا کہ خرچ کی ذمہ داری بھی یہ عورت قبول کر رہی ہے تو فوراً شادی کے لیے آمادہ ہو گیا۔ وہ اس کو لے کر اسی وقت سیدھا اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دہلی آیا اور ان سے نکاح پڑھوا کر اس کو اپنے گھر لے آیا اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ یہ عورت اس مرد کو روزانہ ایک اشرفی دے دیا کرتی تھی، جس سے گھر کا خرچ بڑی فراغت سے پورا ہو رہا تھا۔ اس عرصے میں ان کے یہاں 2 بچے بھی پیدا ہو گئے۔ ان دونوں بچوں میں ماں کے حسن و جمال کی ایک جھلک اور باپ کی صحت و تندرستی نمایاں طور پر جلوہ گر تھی۔ ایک روز مرید کو بیٹھے یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ عورت ایک اشرفی روز کہاں سے لاتی ہے، جبکہ یہ ہر وقت گھر میں رہتی ہے، کہیں آتی جاتی بھی نہیں، اور جس وقت یہ عورت جنگل سے میرے ساتھ آئی تھی اس وقت بھی اس کے پاس سوائے ایک برقعے کے اور کچھ نہیں تھا۔ پھر یہ کیا راز ہے، یہ اشرفی روز کہاں سے لاتی ہے؟ اس نے اپنے کئی ہمراز دوستوں سے اس کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کافی سوچنے کے بعد بتایا کہ اب معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری بیوی کا تعلق انسانوں سے نہیں ہے بلکہ جنات سے ہے۔ انہوں نے اسے یہ مشورہ دیا کہ کسی عامل سے بھی اس سلسلے میں معلومات کر لی جائے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کوئی جن ہے تو بہتر ہے کہ اس سے فوراً چھٹکارا حاصل کر لیا جائے، کیونکہ جن و انسان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اگر کسی روز بھی اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو گئی اور اسے غصہ آ گیا تو وہ تمہیں جان سے بھی مار سکتی ہے۔ یہ سن کر مرید کا برا حال ہو گیا۔ وہ سر سے پیر تک کانپ اٹھا اور اس وقت وہ ایک عامل کے پاس پہنچا اور اس کو تمام حالات بتائے۔ عامل نے تمام حالات سن کر کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تمہاری بیوی کوئی جن ہے، لیکن تم گھبراؤ نہیں، میں ایسے تعویذ دوں گا کہ وہ جلد ہی بھاگ جائے گی۔ وہ عامل سے تعویذ لے کر گھر آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے چھپا کر تعویذ کو جلانا اور ان کی دھونی دینی شروع کر دی۔ اب وہ ہر وقت اپنی بیوی سے خوف زدہ رہنے لگا۔ 1-2 ہفتے اسی طرح سے گزر گئے۔ ایک روز اس کی بیوی کہنے لگی، آخر تم کس چکر میں پھنس گئے ہو اور یہ تعویذ گنڈے کیوں کراتے پھر رہے ہو؟ مجھے ان تعویذوں سے سخت تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تمہارا یہ اندیشہ صحیح ہے کہ میں جن ہوں، لیکن میں سچے دل سے تمہاری وفادار اور مخلص بیوی بن چکی ہوں، اور میں قسم کھا کر تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میں کبھی بھی کسی طرح کا تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ یہی نہیں بلکہ اگر تم پر کوئی پریشانی اور مصیبت آ پڑی تو میں اپنی زندگی تم پر قربان کرنے سے دریغ نہ کروں گی۔ سچ بات یہ ہے کہ میں اپنی قوم سے ٹھوکریں کھا کر تم انسانوں کی طرف آئی تھی کہ شاید کوئی انسان مجھے اپنے سینے سے لگا لے۔ شکر ہے تم مجھے مل گئے اور تم نے مجھے اپنا بھی لیا۔ مجھے یہ معلوم ہو کر بہت خوشی ہوئی کہ تم بھی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے مرید ہو۔ مجھے اور میرے تمام خاندان کو بھی حضرت صاحب سے بے حد بے پناہ عقیدت ہے، لیکن افسوس تم بھی مجھے ٹھکرانے اور اپنے سے جدا کرنے پر آمادہ ہو گئے ہو۔ خدا کے لیے مجھے اپنے سے جدا مت کرو، مجھے اپنے پہلو میں آرام سے زندگی گزارنے دو۔ میں سچ کہتی ہوں کہ میں تمہاری جدائی برداشت نہیں کروں گی۔ خدا کے لیے تعویذوں کے اس سلسلے کو بند کر دیں، مجھے اس سے سخت تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اب جب کہ مرید کو اس کے جن ہونے کا مکمل یقین ہو گیا تو وہ اور بھی زیادہ خوف زدہ رہنے لگا اور اس نے تعویذوں کا سلسلہ اور زیادہ تیز کر دیا۔ جب وہ جن عورت بالکل ہی پریشان ہو گئی اور ہر لمحے اس کی تکلیف میں اضافہ ہونے لگا
تو اس نے اپنے شوہر سے کہا، اب تم نے میرا یہاں رہنا بالکل ہی مشکل بنا دیا ہے۔ تمہارے طرز عمل سے مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچنے لگی ہے اور یہ تکلیف ناقابل بیان حد تک بڑھتی جا رہی ہے۔ میں اپنے جسم میں ہر وقت آگ کے شعلے سے دوڑتے ہوئے محسوس کرتی ہوں۔ مجھے اپنے چاروں طرف آگ ہی آگ نظر آ رہی ہے اور اس آگ میں مجھے اپنے رگ رگ جھلستی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اب جب کہ تم نے مجھے بالکل ہی مجبور کر دیا اور میری روح کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو اب میں مجبور ہو کر تمہارے گھر سے جا رہی ہوں۔ اگر میں چاہتی تو تم سے اس ایذار ثانی کا انتقام بڑی آسانی سے لے سکتی تھی، لیکن نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ میں نے تم سے سچی محبت کی ہے۔ میں تمہیں ادنا سا بھی تکلیف میں دیکھنا برداشت نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ میری بد نصیبی ہے کہ تم مجھے اپنے گھر سے نکال رہے ہو۔ میں تمہارا بے حد احترام بھی کرتی ہوں کیونکہ تم میرے شیخ مرشد کے مرید ہو۔ خیر، اب جو تمہاری مرضی۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو یا تمہاری خدمت گزاری میں کوئی کمی ہو گئی ہو تو خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ اچھا، اب میں تم سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہی ہوں۔ خدا حافظ۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا، روتی ہوئی اور آنسو بہاتی ہوئی دروازے کی طرف چل دی اور دروازے کے قریب کی دیوار کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنے شوہر اور گھر کی ایک ایک چیز پر بڑی یاس اور حسرت بھری نگاہ ڈالی اور رنجی ہوئی آواز میں اپنے شوہر کو آخری سلام کیا اور پھر اپنے دونوں بچوں کو بڑے عجیب و غریب نظر سے گھورا اور وہ دونوں معصوم بچے آہستہ آہستہ دھواں بننے لگے اور کچھ ہی دیر میں دھواں بن کر اس دیوار میں سما گئے۔ اس کے بعد اس عورت نے ایک بار پھر اپنے شوہر کو درد بھرا سلام کیا اور چند ہی سیکنڈ میں وہ بھی دھواں بن کر اس دیوار میں سما گئی۔ مرید یہ دشتناک منظر بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تینوں کے اس طرح غائب ہو جانے کے بعد وہ فوراً اپنے گھر سے نکل کر بھاگا اور پڑوسی کے گھر میں گھس کر بے ہوش ہو گیا اور بخار چڑھایا۔ کافی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے پڑوسی کو سارا واقعہ سنایا، جسے سن کر اس کے بدن میں بھی سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے فوراً ہی وہ مکان فروخت کر دیا اور اپنا گاؤں چھوڑ کر کسی دوسرے گاؤں میں جا کر رہنے لگا۔